شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ پیش خدمت ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ صلاۃ التسبیح کہتے کس کو ہے. تسبیح کہتے ہیں اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنے کو. تو اس نماز میں چونکہ ایکسٹرا اللہ رب العزت کی تسبیحات کی جاتی ہے، اس لیے اس کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کو اس نماز کی ترغیب دی اور بطور تحفے کے ان کی خدمت میں اس نماز کو پیش کیا. کیا روایت ہے؟ اس روایت کو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اور ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، روایت کیا ہے. بیہقی میں بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب سے کہا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالی آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی، پچھلے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، چھپے ہوئے بھی، کھلے ہوئے بھی، یعنی جو چھپ کر گناہ کیے وہ بھی اور جو اعلانیہ گناہ کیے وہ بھی. وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا وہ عمل ہے صلاۃ التسبیح. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ ذکر کیا. اور طریقہ ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ اس کو پڑھنا ہے یہ بتایا. کیا فرمایا کہ میرے چچا اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کرے، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کرے، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کرے، سال میں 1 دفعہ. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں 1 دفعہ پڑھ ہی لیجئے. تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحفہ کے حضرت عباس ابن عبد المطلب اپنے چچا کے واسطے سے امت کو ایک تحفہ دیا ہے. لہٰذا اس نماز کو ہر ایمان والے نے پڑھنا چاہیے. وہی ترتیب ہے، روزانہ پڑھے تو بہت اچھا، کم سے کم جمعہ کے دن پڑھ لے. جمعہ کے دن صلاۃ تسبیح پڑھنا بہت اچھی بات ہے جمعہ کی نماز سے پہلے. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم رمضانوں میں ہم پڑھیں. وہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم 1 بار تو پڑھ ہی لے دوستو. بہت اہم نماز ہے، اللہ رب العزت سے بہت زیادہ قریب لے جانے والی نماز ہے. اور اس بات پر آپ غور کریں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ اگر صلاۃ التسبیح کی کچھ دن پابندی کرتے ہیں یا جمعہ پڑھتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ ہونے لگے گا. آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی. صلاۃ التسبیح کے پڑھنے سے پہلے آپ کے دل کی جو کیفیت تھی وہ صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کے بعد بہت الگ آپ کو محسوس ہوگا. یہ میرا ذاتی تجربہ، آپ پڑھ کر دیکھیں دوستو، بہت اہم نماز ہے. لہٰذا اس کا طریقہ کیا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں. ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دن میں صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے تو 4 رکعت ایک سلام سے پڑھیں. دن میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو ایک سلام سے 4 رکعتیں ساتھ میں پڑھیں، جیسے ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. اور اگر رات میں کوئی پڑھ رہا ہے صلاۃ التسبیح تو 2 رکعت نماز کر کے 2 سلام سے صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں پڑھے 2 سلام سے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھے. دن میں پڑھ رہا ہے تو 4 ایک ساتھ پڑھے، رات میں پڑھ رہا ہے تو 2 کر کے
الگ الگ سلام سے یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے پڑھیں گے؟ تو سب سے پہلے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے تو بہت اچھا ہے۔ دوسری رکعت میں والعصر ان الانسان لفی خسر یہ پڑھ لیں۔ تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، اور چوتھی رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ لیں۔ یہ چاروں رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنے والی صورتوں کا ذکر انہوں نے کیا۔ پھر اسی طرح اب طریقہ کیا ہے اس کا؟ طریقہ بڑا آسان ہے، ایک بات سمجھ لیں گے انشاءاللہ ہمیں انشاءاللہ بھول چوک کچھ نہیں ہوں گی نماز کے اندر۔ طریقہ اس طرح ہے کہ جب ہم صلاۃ التسبیح کی نیت کر لیں گے، نفل نماز ہے یہ، نفل نماز کی نیت کریں گے کہ اگر رات میں پڑھ رہے تو اس طرح کہ میں 2 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں، پھر واپس سے جب 2 رکعت ہو جائیں گی تو پھر 2 رکعت کی نیت کر لیں۔ دن میں پڑھ رہے تو میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتا ہوں، نفل واسطے اللہ کے، اللہ اکبر، اس طرح سے نیت کر لیں گے۔ اب نیت کرنے کے بعد جیسے ہم عام نفل نماز پڑھتے ہیں، ہم نے نیت کر لی، رکعت باندھ لی، اللہ اکبر کہہ کے اب ثنا پڑھ لی، وجہتو پڑھ لی، حنفی حضرات ثنا پڑھ لیں گے، شوافی وجہتو پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد قرات کریں گے، الحمدللہ رب العالمین، مکمل سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر سورت پڑھ لی جیسے میں نے بتایا۔ مکمل جب قرات ہو جائے گی تو 15 مرتبہ دھیان میں رکھے، قیام کی حالت میں قرات کے بعد ہر رکعت میں 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، 15 مرتبہ پڑھنا ہے قرات کے بعد قیام کی حالت میں۔ ایک رکعت میں ایک رکعت کی پہلے ہم تعداد لے لیں تو قیام کے اندر ہم نے 15 مرتبہ پڑھ لیا قرات کے بعد۔ اب رکوع میں گئے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیحات پڑھی، سبحان ربی العظیم، شافعی ہے تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، جو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع ہی کی حالت میں تسبیحات کے پڑھنے کے بعد واپس سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر رکوع سے قومے میں کھڑا ہو جائے، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، ربنا ولک الحمد کہیں، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ تسبیح۔ پھر جب 10 مرتبہ ہو جائے سجدے میں چلا جائے، سجدے کی تسبیح پڑھے سبحان ربی الاعلی۔ پھر وہ تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ 10 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے سے اٹھ جائے، سجدے سے اٹھ جائے، سجدے سے اٹھنے کے بعد دعا ہوتی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واہدنی وعافنی۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے میں جائے، پھر تسبیحات پڑھے، پھر یہ 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر 2 سجدے ہو گئے تو 2 سجدے سے اٹھے تو اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے، اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے، بیٹھنے میں 10 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جب 10 مرتبہ ہو جائے تو بغیر اللہ اکبر کہے کھڑا ہو جائے دوسری رکعت کے لیے۔ پھر ایک رکعت میں 75 ہو گئے، 75 ہو گئی۔ اسی طرح دوسری رکعت میں کریں، یہ ترتیب سے میں نے ایک رکعت بتائی ہے، اسی طرح دوسری رکعت میں کریں۔ اب دوسری رکعت کے اندر تشہد پڑھتے ہیں ہم، یعنی دوسری رکعت جب ہو جاتی ہے ہم بیٹھتے ہیں تشہد پڑھنے کے لیے، التحیات للہ والصلوات، التحیات المبارکات، یہ الگ الگ تشہد ہے شافعی اور حنفی کے نزدیک۔ تو تشہد ہم پڑھے اس سے پہلے، تشہد پڑھے اس سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر تشہد پڑھے، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو تشہد کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر وہی اسی ترتیب سے 75 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آخر میں جب ہم سلام پھیرنے کا ہمارا وقت ہوگا تو اسی طرح پہلے ہم تشہد سے پہلے پڑھ لیں گے، تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے، اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ تو اگر 4 رکعت ہم نے پڑھ لی تو 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہوتی ہے، اور 2 رکعت ہم پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت میں 150 مرتبہ ہوتی ہے۔ 2 کر کے پڑھے یا 4 ایک ساتھ پڑھے، کل تعداد جو تسبیحات کی ہوں گی وہ 300 مرتبہ ہوں گی۔
لہٰذا ایک آسانی سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ صرف قیام کی حالت میں قرات کے بعد 15 مرتبہ ہے، اس کے علاوہ جتنے فعلی رکن ہے یعنی کرنے والے جتنے کام ہیں نماز کے اندر، رکوع کر رہے، سجدہ کر رہے، جلسہ کر رہے، جلسہ استراحت کر رہے ہیں، تو ان کے اندر 10 مرتبہ پڑھیں گے تو کل تعداد اس کی 300 ہو جائے گی۔ بڑے آسانی کے ساتھ ہم دوستوں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کی ہم فکر کریں، کبھی ہم کو شک ہو جائے کہ 10 پڑھا کہ 9 پڑھا، 10 پڑھا کہ 11 پڑھ لیا، تو کبھی یہ ایسا شک ہم کو ہو کہ شاید میں نے 11 پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ہم کو یہ شک ہوتا ہے کہ 9 پڑھا یا 10 پڑھا تو ہم سمجھیں گے کہ 9 ہی پڑھا، تو ایک ایکسٹرا پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی فضیلت والی چیز ہے دوستو، اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ہماری ایمان کی جو ہے نا طاقت بھی بڑھے گی، اللہ سے قرب، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اس کے بڑے فضائل ہیں دوستو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ